معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور افراد کی سوچی مادیت پرستی پہ مغلوب ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ان کی نظر میں پیسہ ہی خدا بن چکا ہے۔ لوگ منہ سے نہ کہیں لیکن عملاً وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ حدیث آتی ہے کہ جس میں عورتوں کا دجال کی جو پیروی ہے اس کے کرنے کا آیا کہ وہ زیادہ کثرت سے اس کی پیروکار بنیں گی۔ دجال مادہ پرستوں کا خدا ہے، جو مادیت پرست انسان ہوگا وہ دجال کو بہت جلدی قبول کر لے گا۔ آپ جادو کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جادو کا کردار نہ صرف اس معاشرے میں اور پھر کہ دجالی معاشرے میں کیسا اور کس طرح کا ہوگا؟ دجال کی پیشانی میں جو کفر ہوگا تو اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہوگا جو صاحب ایمان ہو، جہاں صاحب علم کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سے صاحب علم نہیں بھی پڑھ سکیں گے۔ حیرانی کی ایک بات ہے کہ اس ایک شخص کو جو کہ ایک انسان ہی ہوگا نا، دجال بھی جو بھی، وہ ایک خدائی دعویٰ کرنے کے بعد لوگ اس کو پھر بھی فالو کریں گے۔ اتنی واضح نشانی کے باوجود وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ اس کو خدا مان لیں گے؟ موجودہ مادی معاشرہ ہے، یہ میڈیا کی جادوگری کے ساتھ چل رہا ہے۔ نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے مسایا، اس میں دجال کو جو ہے گلیمرائز کیا گیا، ابلیس کو گلیمرائز کر کے ابلیس کی بھی لوسیفر کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ جادو کی جو بذات خود حیثیت ہے دین اسلام میں وہ بھی بتائیے گا، اور یہ کہ ایک دجالی معاشرے میں اس کا اوور آل کردار کس طرح سے رہے گا۔ لوگ بڑے علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بڑے علماء کا تصور ان کے پاس ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے کتنا طاقتور ہے، وہ لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے یا بجاروں سے اتر رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ کوئی سائیکل پہ آنے والے مولوی کی کوئی قدر نہیں کرتا، اس کو چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، بالکل، تو وہ ان کی نظر میں بالکل بیکار ہو جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ آف ٹائم سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید اور میرے ساتھ مہمان شیخ تنزیل صدیقی الحسینی موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس بارے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس سیریز کو بہت پذیرائی دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پسندیدگی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان موضوعات کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، اور ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس ایشو کو ایک نئے ہورائزن پہ لے جائیں، ایک ایسی جگہ پر اور ایک ایسے موضوع کی طرف ایکسپینڈ کریں کہ شاید اس پہ بھی گفتگو خاصی کم ہوتی ہے۔ البتہ ہر ایک کے علم میں تو ہے۔ جس موضوع کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دجال اور دجالی نظام کہ آخرت کے آخر الزماں کے جتنے مارکے ہیں اس میں دجال کی بہت اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا اپنا دجل ہوگا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں جس کو آج ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دجالی نظام بھی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ مکمل طور پہ اپنے اس معاشرے کو، یا پتہ نہیں کس حد تک جکڑا ہے، یہ تو میں شیخ سے ہی پوچھوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ دجالی نظام میں جکڑا تو ہے، کسی نہ کسی طرح سے اپنے پاؤں، اپنے پر اس نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس ضمن میں، کس طرح سے اور کتنی حد تک کامیاب ہوا ہے یا ہوگا، اس چیز کے بارے میں ہم شیخ سے آج استفسار کریں گے۔ شیخ، سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور دوسری چیز یہ، دجال اور دجالی نظام کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، اور دجال کی شخصیت کے بارے میں تو بہت بحث ہوتی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آگے چل کر ضرور کریں گے۔ لیکن فی الحال میرا یہ کنسرن ہے کہ ہم دجالی نظام کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں کہ آخر میں یہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دجالی نظام آخر کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے، اور اس سے بالآخر مراد کیا ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن اس دنیا میں کیا ہے اس وقت؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس نے گویا ایک علمی دبستان کھول دیا، اور ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جی۔ دجال جیسے کہ دجل سے نکلا ہے، اور دجل و فریب بالکل واضح الفاظ ہیں، مانوی اعتبار سے پوری اس کی کردار کی تشکیل کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دجالی نظام کہتے ہیں نا، تو ایک ایسا نظام جو مکمل طور پہ دجل و فریب پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، جہاں فریب کی گلوا گری ہو، سحر کی کاوشیں نظر آ رہی ہوں، وہ ایک دجالی نظام ہے جو دجال کے لیے ہی گویا تخلیق ہو رہی ہو، یعنی اس کی آمد کی تیاری کر رہی ہو۔ ٹھیک، تو اس کو ہم ایک دجالی نظام کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تاریخ میں کیا ایسی کوئی مثال ملتی ہے دجالی نظام کے متعلق کہ دجالی نظام، اس کے خد و خال اور اس کی جو کور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، دجالی نظام اور معاشرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بھی کچھ مثال ڈھونڈنی چاہیے، اس سے ہمیں کچھ مثال مل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فرعونی معاشرہ تھا نا، اچھا، وہ اپنے بنیادوں میں جو اس کی روح رہی ہے اس معاشرے کی، وہ دجالی معاشرے کی ایک ابتدائی شکل کہہ لیجیے۔ اچھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، جس کی علامت اس زمانے میں حامان تھا، جی۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں دولت
کا فریب ہے جس کی علامت اس زمانے میں قارون تھا. آپ یاد ایک مثال بھی آتی قارون کے خزانے کی. جی جی جی. اسی طرح ہم جادوگری کو دیکھتے ہیں, ساحری کو دیکھتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دور میں جادوگری بہت عام تھی, بہت عام تھی. فن ساحری کا اپنا عروج تھا. اس کی ایک بہت بڑی شکل جو تھی اس وقت سامری کی شکل میں بھی موجود تھی. اور جب یہ تین عناصر ملتے ہیں تو ان تین عناصر کے دم پر جو ہے نا وہ دعوے خدائی ہوتا ہے, یعنی فرعون کی خدائی کا دعویٰ تھا. اچھا, قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ چاروں کا ذکر ایک ساتھ آ گیا ہے. سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس میں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ جی إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. صحیح. اب یہاں آپ دیکھیں ترجمہ یہ ہے کہ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور سلطان مبین یعنی روشن دلیلیں دے کر بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ فرعون, حامان, قارون کی طرف. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جھوٹا, ظاہر کذاب کہہ کے ہٹا دیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جادوگر یعنی سامری وغیرہ کا تو کوئی ذکر نہیں آ رہا. بالکل. لیکن دراصل انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام رکھا تھا اس الزام کی تہ میں دراصل انہوں نے اپنے معاشرے میں موجود اس طبقے کو یاد کیا تھا جو جادوگروں میں پیش رہا. یعنی انہوں نے جو الزام موسیٰ علیہ السلام پہ سنتے ساتھ ہی لگا دیا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے علم میں کہ ان کے پاس جو سلطان مبین تھا, روشن دلیلیں تھیں, وہ معجزے کی قوت تھی, وہ الہام کی قوت تھی. تو انہوں نے اس کی شکل میں اپنی جادوگری کو دیکھا. تو یہاں گویا کہ انہوں نے اپنے جو معاشرے میں رائج جادوئی تصورات تھے, ساحرانہ تصورات تھے, انہی کی شکل ان کو نظر آئی. تو یہاں یہ چاروں مل گئے. فرعون کا ذکر تو ہم آخر میں کریں گے کیونکہ وہ امپیریلزم کی, مذہب کی, خدائی کی علامت رہا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں حامان کی طرف. حامان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی علامت ہے. صحیح. اچھا, کسی بھی معاشرے میں ٹیکنالوجی کی بڑی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے افراد کی کثرت ہو لیکن ٹیکنالوجی نہ ہو, اور آپ کے مخالف کے پاس افراد بہت کم ہو لیکن ٹیکنالوجی کی پوری طاقت ہو, ہتھیار ہو, جدید اس چیزوں سے آراستہ ہو, تو آپ اس کے سامنے زمینی حقائق کے مطابق ٹک نہیں سکتے. صحیح بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چھوٹی موٹی قوموں نے اپنے سے بڑی قوم کو شکست دے دی. بالکل ٹیکنالوجی کی بنا. بلکہ ٹیکنالوجی اتنی بڑی طاقت ہے الحمدللہ. ہم ایک مثال کبھی ماضی کے قریب کی پیش کر دی تھی, بنیاد و مرصوص والا ہمارے یہاں مارکا ہوا. بھارت ہم سے بہت بڑی طاقت تھا, 3 گنا بڑا ہے. عددی لحاظ سے اس کی فوج بہت بڑی ہے, اس کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ ہے لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کے پاس. بالکل. بلکہ ایک اور بات بھی کہوں گا کہ کہا جاتا ہے نا کہ تلوار تو ہاتھوں میں پکڑ لی لیکن وہ تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں تھے اس کے پاس. بالکل ایسے تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا اس کا. ان کا ایک وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی سے یہ تاریخ میں ایسی ماضی قریب کے اندر ہی کہ چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں انہوں نے بڑے ممالک کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا ہے اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. آپ دیکھ لیں ہمارے ہمسائے کے اندر ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں اتنی عرصہ رہی ہیں اور ان کو تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, اگر کوئی آتی ہے اوپر سے چیز, کوئی جیٹ آتا ہے, کوئی ڈرون آتا ہے, آپ اس کا کیا کر لیں گے اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے آپ کے پاس. ظاہر بات ہے, آپ کی بات درست ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہی فتح آج کل جو ہے وہ اس کا جو سارا دار و مدار ہے اسی کی. اچھا, یہ تو ہم نے جنگی ٹیکنالوجی کی بات کی. جی. اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں, بلکہ آج ہم جو یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی بدولت کر رہے ہیں. بالکل. تو اسی طرح اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں, ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے, لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. جاسوسی آلات بن چکے ہیں. جی. اور آپ جب ہم ذرائع مواصلات کا استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی معلومات بھی ان اداروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی کرتا دھرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹیکنالوجی کی بہت بڑی قوت ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی جکڑے میں لے رکھا. جی. تو یہ ایک بہت بڑی واضح علامت ہے. اچھا, آپ قارون کو اس دجالی معاشرے کے اندر کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کی بھی ایک شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہے, آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں؟ دیکھیں, کسی بھی معاشرے میں دولت کا ارتکاز جو ہے نا, معاشی ارتکاز, وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر معاشی ارتکاز چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے تو وہ ان چند ہاتھوں کے جو مالکان جو بھی ہیں ان کے غلبے کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کرنسی, سونے اور چاندی کے سکے لے لیے گئے اور ان کو کاغذ کے ٹکڑے پکڑا. جی. اچھا, کاغذ کے ٹکڑوں کی اپنی ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور اس کی ایک ہم مثال لے لیجیے, ابھی ہم پڑوس کی بات کر لیتے ہیں کہ ایران میں اس وقت جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. بالکل. ان کی کرنسی بالکل گر چکی ہے. اس کے پاس لاکھوں ایرانی کرنسی بھی تھی, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 16% صرف پچھلے ایک ماہ کے اندر اس کا ڈکلائن ہوا ایرانی کرنسی کا, ایرانی ریال کا 16%. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو معاشی قوت کا ارتکاز جو ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور بالخصوص اس موجودہ دور میں. تو جو دجالی دور ہے اور جو فرعونی دور تھا اس وقت اس کا ارتکاز جو تھا وہ قارون کے پاس تھا. اور اس کے ذریعے ایمان کی خرید و فروخت بھی ہو جاتی تھی. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ بہت ساری حق کی آوازیں دبائی جا سکتی ہیں پیسے کی بدولت, بہت سارے ضمیروں کو خریدا جا سکتا ہے پیسوں کی بدولت. تو ایمان کی خرید و فروخت کا سلسلہ اہل دولت نے ہمیشہ دولت کے ذریعے کیا ہے. صحیح. تو یہ اس دور کی سب سے بڑا المیہ بھی ہے. یعنی لوگوں کو خریدنے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے اہم ٹول ہے وہ دولت کا ہے.
اب جیسے دولت کا تصور خوشنما بنا کر کے دکھانے کا جو ذریعہ تھا وہ ٹیکنالوجی تھا. جیسے میڈیا نے دولت کو خوشنما بنا کے دکھایا. پہلی فلموں میں کوئی غریب ہیرو بھی ہوتا تھا, لیکن اب اپنی ہیرو سے کم کی بات نہیں ہے. اور آپ ڈراموں میں چلے جائیں تو کروڑوں سے کم کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بالکل. تو عام لوگوں کی زندگی کا جو تصور ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی کروڑوں کی طرف جائیں. ایگزیکٹلی. تو اس خواہش نے جو ہے نا وہ انسان کو آخرت سے دور کر دیا. تو ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دائماً ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے, اور اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے. اچھا, ایون یہ کہ جو اہل دین ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ بھی مادیت پرستی سے مغلوب ہوتا جا رہا ہے. جی. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر اس سے کوئی متنازع نہ بنایا جائے, کیونکہ یہ پورے اخلاص کے ساتھ میں دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عالم دین جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہے, وہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتا ہے تو اپنے نام کے مولانا مولوی ہٹا دیتا ہے, ڈاکٹر لگا دیتا ہے. بلکہ اچھا, ڈاکٹر لگانا معیوب بات نہیں ہے, لیکن مولانا لفظ کا اس کی نظروں میں گر جانا معیوب بات ہے. صحیح. یہ ایک عام مشاہدہ ہے. پھر ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مادیت پرستی اتنی بڑھ چکی ہے. میں عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اہل دین کی بات کر رہا ہوں, کہ جب آپ تصور کریں اہل دین نے اس مقام تک صلاحیت کر چکی ہے, تو عام آدمی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو اس لحاظ سے معذور ہے. بالکل درست بات کہ لوگ بڑے علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو بڑے علماء کا تصور ان کے پاس ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے کتنا طاقتور ہے. وہ لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے یا بجاروں سے اتر رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں. کوئی سائیکل پہ آنے والے مولوی کی کوئی قدر نہیں کرتا, اس کو چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو. بالکل. تو وہ ان کی نظر میں بالکل بیکار ہو جاتا ہے, مسترد کر دیا جاتا ہے. ایک مادیت پرستی, آپ نے جیسے کہا کہ دولت اور قارونیت یا کہہ لیں مادیت پرستی سے مراد ہے, اس کی جڑیں یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر تو یہ بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے؟ مطلب میرا خیال ہے اگر اس معاشرے کو جس میں ہم جی رہے ہیں یہ کل ملا کے ایک مادی معاشرہ ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, تو کیا یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا؟ بالکل بجائے, اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آگے چل کے اور زیادہ مادیت پرستی کی طرف جائے گا. اس سے زیادہ بھی جائے گا. ابھی حالات یہ ہیں تو آگے چل کر کیا ہوں گے. ایک عام جو ہمیں شرعی معنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں اسلامی یا دینی یا ایک انسان کی اچھی زندگی, اس کے ہاں تو یہ ہے کہ اس کی اللہ سے کتنی قربت ہے, وہ اللہ کے ہاں وہ اس کے احکامات کی کتنی بجاوری رہتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اچھی زندگی کی جب تصور کیا جاتا ہے, جیسے آپ بتا بھی رہے تھے, اس کے مراد تو صرف یہ ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے. تو اس میں اور اس معاشرے میں پھر کیا فرق رہ گیا ایک دجالی معاشرے کے اندر؟ دیکھیں, ایک کامیاب انسان اور ناکام انسان کا تصور بدل چکا ہے. اب کامیاب انسان سے مراد یہ نہیں, اچھا کامیاب انسان کے لیے اچھا ہونا ضروری نہیں رہا. صحیح. مالدار ہونا اب مالدار ہونا ضروری. صحیح. کامیاب انسان وہی ہے جو زیادہ مالدار ہو. اچھا ہو نہ ہو اس سے معاشرے کو فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو اس کے مال کو دیکھتا ہے, اس کے ایمان کو نہیں دیکھ رہا. سکسیس یا کامیابی کا اب صرف یہ کہ وہ کیا وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. بالکل. وہ اس کی جو ذرائع آمدنی وہ حلال ہیں یا حرام ہیں, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ ایک بڑی خطرناک رجحان ہے. اس کا اخلاق, اس کا دین اور وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل پیچھے جا چکی ہیں, اور صرف اس کی مالداری ہے. تو اسی اعتبار سے یہ بھی تو ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ دجال کے جو فالوور ہوں گے, اس کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے جو اس کے, تو کیا یہ اسی قسم کے لوگ ہوں گے یا کون لوگ ہوں گے؟ مطلب ایک تو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ مادیت پرستی کے اور یہ وہ لوگ, لیکن کیا یہ کل ملا کے جتنی بڑی فالوئنگ اس کی ہو جائے گی تو یہ کس قسم کے لوگ اس کی فالوئنگ کریں گے؟ ایسے شخص کی طے شدہ بات ہے کہ جو معاشرہ مادیت پرستی میں دھکیلا جا رہا ہے جی, اور ظاہر معاشرہ افراد سے بنتا ہے, اور افراد کی سوچ ہی مادیت پرستی پہ مغلوب ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان کی نظر میں پیسہ ہی خدا بن چکا ہے. بالکل. لوگ منہ سے نہ کہیں لیکن عملاً اس کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی زبانی اقرار یقینی طور پہ نہ کرے, لیکن اس کی زندگی کا جو عمل ہے وہ اس کو بار بار بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر دجال کے پیروکاروں کے حوالے سے ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جو سود اور ربا کے کیس میں ملوث ہوں گے, معاملات میں ملوث ہوں گے, وہ دجال کے پیروکار بنیں گے. تو آج سود ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بالکل. مطلب الا ماشاء اللہ کے جس پر اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم پر جی. لیکن اکثریت جو ہے وہ سود میں ملوث ہے. ہمارا پورا نظامی معاشی جو ہے سود پر چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. تو ہماری جو اکثریت ہے وہ تو دجال کی پیروکار ہی بنے گی. اس کی تو رجحانات تو بالکل واضح ہے. جی. مطلب یہ کہ جو مادہ پرست لوگ ہوں گے, ایک تو وہ پیروی کریں گے دجال کی, اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے دجل یا فریب میں اس طرح سے بھی آ جائے گا کہ مثلاً وہ لوگوں کو, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا غالباً, کہ وہ آفر کرے گا کہ آپ اگر میری پیروی کر لیں گے, یا غالباً وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا نا, مجھے مان لیں گے سر تو میں آپ کو اتنی دولت یا اتنی فراوانی, اتنی فصلیں اور وہ ساری آپ کی, اور جو انکار کرے گا اس کو وہ ساری چیزیں نہیں ملے گی اور وہ سفر کرے گا. تو کیا اسی طرح سے وہ اس کا جو لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا؟ دیکھیں, آج ہم اپنی عام مشاہداتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو اچھی جو ایمانداری کی راہ پہ چل رہا ہے, جی, لیکن اس کی زندگی اتنی کٹھن بنا دی جاتی ہے
کہ وہ لا محالہ چاہتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسری طرف اختیار کرتا ہے. یہ بھی دجل و فریب کی دنیا کا ایک دستور بن چکا ہے. بالکل بالکل کہ مثال کے طور پر اگر کوئی سرکاری محکمہ ہے, مثال میں دینا تو نہیں چاہ رہا لیکن کوئی بھی محکمہ ہے, صحیح بات ہے, اس محکمے میں اگر 90% لوگ برے ہیں تو وہ 10% اچھے لوگوں کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتے. ایک تو ان کے ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ وہ اچھا کیوں ہے, بالکل وہ ہماری طرح گندا کیوں نہیں بن جاتا. یہ لامحالہ فطرت میں ہوتی ہے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے. اس کے لیے وہ اس کے اسباب تنگ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر نیک لوگوں کی جاب میں آپ دیکھیے گا اتنے مسائل آتے ہیں کہ ان کی ترقی نہیں ہو رہی, پروموشن کے لیے وہ سالوں سال اٹکے ہوئے ہیں, اور دوسرے حضرات جو برائی کے راہ پہ چل رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک تو اسباب ہو گئے. دوسرے کچھ انسان کی زندگی کے ایسے شدید مسائل ہوتے ہیں جو حل ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور اسباب اس کے پاس موجود نہیں ہوتے. تو اسباب کی تلاش کی وجہ سے بھی اور ان کے جو ذرائع ہیں وہ برے راہ پہ چلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہماری عام مشاہداتی زندگی میں موجود ہیں, اور یہ ساری چیزیں اسی مادی معاشرے کی تشکیل کا حصہ ہیں. یعنی ابھی تک ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو دجالی معاشرہ ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا آج ہے, مادہ پرست ایک معاشرہ ہے, اور جس طرح کا وہ نہیں ہوگا وہ جس میں خدا خوفی ہوگی, جس میں اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرنے کا جو ہے وہ ایک رواج ہوگا, یہ والی چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا فرعونی معاشرے میں کہ قارون اور جو ٹیکنالوجی جو بھی معاشرہ تھا اس میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک روا کیا جاتا, انہیں غلام بنا کے رکھا گیا, انہیں دبا کے رکھا گیا, انہیں اپنے زیر تسلط رکھا گیا. تو وہ سارے قوت کے دم پہ ہی کیا گیا. تو ایسے ہی نظام چاہتے ہیں وہ کہ اگر آپ اللہ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اور دجالی نظام کا انکار کرتے ہیں تو آپ پھر ان کے غلام بن کے زندگی گزار لیں. صحیح. اچھا, اس حوالے سے شیخ یہ بھی تو غالباً ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں عورتوں کا دجال کی جو پیروی ہے اس کے کرنے کا آیا کہ وہ زیادہ کثرت سے اس کی پیروکار بنیں گی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں ایک تو تھوڑی ترتیب بتاتا ہوں کہ دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے. ایک تو ایک عمومی کافر ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کا تو خیر ایمان سے واسطہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. دوسرے تشکیک زدہ یہودی ہوں, ایک تو یہودی ہوں گے, کیونکہ یہودی تو مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ایمانی جذبات کے ساتھ اس کو قبول کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی جذبے, ان کے لیے تو مسیح ہے نا, مسیح. پھر تشکیک زدہ مسلمان ہوں گے, صحیح, اور آج کے دور میں تشکیک زدگی بہت عام ہے. بالکل, ایمانیات میں تشکیک زدگی آ گئی, اللہ رب العزت کے حوالے سے سوالات ہونے لگ گئے ہیں, یہ بڑے مسائل ہیں. دوسری روایت میں بطور خاص ذکر آیا جو سود, جس کا میں نے ذکر کیا کہ سود میں مبتلا افراد جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہوں گے. پھر آتا ہے عورتوں کا ذکر, جو آپ نے سوال کیا اور بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں اسلام صنفی امتیاز نہیں برتتا, بالکل ایسے. ایمان اگر مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے, بالکل. لیکن یہاں اگر عورتوں کا ذکر آیا نا تو یقیناً ہمارے یہاں بہت ساری پاک سیرت عورتیں ہیں جو بہت اچھا ایمان رکھتی ہے, بلکہ مردوں سے بڑھ کے ایمان رکھتی ہیں, اس سے کوئی ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن ایک جو خاص ذکر آ گیا تو اس کی ایک وجہ, جہاں تک میں نے سمجھی انالیسس کیا ہے اس دور کے آخر میں, ہماری عورتیں میڈیا سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والی ہیں. یہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے ہی دیکھ رہی ہوتی, تو اس کا دماغ میں ان کا غلبہ بہت ہوتا ہے. اور یہ جو میڈیا ہے نا یہ ذہنوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس چیز کے میڈیا کی جو اثر اندازی ہے وہ ان پہ کیونکہ بہت زیادہ اثر انداز ہو چکی ہوگی, تو ان کی شخصیت کی تشکیل میں پڑ گئی ہوگی اور ان کی کردار کو خراب کرنے کا سبب بن گئی ہوگی. صحیح. یہ ان کے ذہنوں کو دجالی معاشرے کے لیے تیار کر رہی ہے. مطلب کہ خواتین کے جو ذہن پہ اثرات مرتب کرنا تھوڑا سا قدرے آسان ہے مرد کے مقابلے میں. آپ ایک تو یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, دوسرا یہ کہ ان کے ہاں کیا مادہ پرستی بھی زیادہ ہوگی, یا مادیت پرستی یا مادہ کی طرف اٹریکٹ ہونے کا رواج تھوڑا زیادہ ہے؟ دیکھیں جب ایک مادی نظام بن جائے, معاشرہ ہی مادیت پرستی پہ مغلوب ہو جائے, تو لا محالہ ہر شخص کی خواہشات مادیت پرستی کی طرف جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں, کسی عورت سے پوچھیں کہ بھائی وہ کسی کنگلے انسان کے زوجہ بننا پسند کرے گی یا کسی امیر مالدار کی, تو وہ کس کی ظاہر ہے کہ وہ امیر کی پریفر کرے گی. آپ اس کو اگر مارکیٹ میں لے کے جائیں اور پوچھیں کہ بھائی وہ 5,000 کا جوڑا لینا پسند کرے گی یا 50,000 کا جوڑا لینا پسند کرے گی, تو یہ اس کی کمزوری بھی ہے, فطری کمزوری بھی ہے, اور میڈیا نے اس کو ایک بہت بڑا ایکسپلائٹ بھی کیا, بالکل ایکسپلائٹ بھی کیا. اچھا یہ تو ہو گیا اس کے پیروکار. اب ایک اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑی بات کہ اب دجال نے خدائی دعویٰ بھی تو کرنا ہے. تو میرے جو حیرانی کی ایک بات ہے کہ اس ایک شخص کو جو کہ ایک انسان ہی ہوگا نا دجال بھی, جو بھی وہ ایک خدائی دعویٰ کرنے کے بعد لوگ اس کو پھر بھی فالو کریں گے اتنی واضح نشانی کے باوجود, وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ اس کو خدا مان لیں گے؟ دیکھیں دجال کو خدا ماننے والوں کی ہم نفسیات پہ غور کرتے ہیں. صحیح. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خاص اعتقادی اصول سے اسے اپنا مسیحا مان رہے ہیں, بات بالکل واضح ہے, یعنی کہ یہ یہودی ہیں جی, جو اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں, نہ صرف انتظار کر رہے ہیں بلکہ یہ سارا دنیا عالم میں جو فساد برپا کر رہے ہیں وہ اسی کی آمد کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیٹنزم بھی ہمارے پاس جاتا ہے, باقاعدہ شیطان پرستی بالکل ہوتی ہے, تو بطور مذہب کے استعمال ہو رہا ہے شیطانیت پرستی پہ. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو دجال کو بطور اپنا خدا اعتقادی طور پہ قبول کر رہے ہیں.
لیکن دنیا کے جو اس کے بقیہ افراد جو ہیں وہ اعتقادی طور پہ قبول نہیں کر رہے. اچھا. بلکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ مادی فریب کے سے مسحور ہو چکی ہیں ان کی آنکھیں, ان کا قلب, ان کا دل, ان کی نظر. وہ بصیرت سے تو ان کے پاس ہے لیکن بصیرت سے محروم ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کر کے دجال کو قبول کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دجال مادہ پرستوں کا خدا ہے. تو جو مادیت پرست انسان ہوگا وہ دجال کو بہت جلدی قبول کر لے گا, کیونکہ دجال اس کو ہر وہ چیز دے گا جس کو اس کو طلب ہے. مثال کو اگر کسی کو دولت چاہیے تو دولت کے انبار لگا دے گا, کسی کو فصلیں چاہیے تو فصلیں پیدا کر کے دے دے گا. تو یہ جو فریب کی دنیا وہ بسائے گا وہ انہیں پیروکاروں کے لیے بسا رہا ہوگا. تو جو مادیت پرست ہوں گے اور خالص مادی ذہن سے مغلوب ہوں گے وہ دجال کو بطور خدا قبول کر لیں گے. اچھا ٹھیک. ایک اس دور میں جیسے کہ آپ نے شروع میں فرعونی دور کی اور کچھ اس دور کے کرداروں کی بات کی, ان میں ایک بڑا کردار جادو کا بھی تھا, اور جادو کا کردار ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے, ہاروت ماروت کے ضمن میں, اور اس کے بعد جیسے فرعونی معاشرہ تھا اس کے اندر بھی. آپ جادو کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جادو کا کردار نہ صرف اس معاشرے میں اور پھر کہ دجالی معاشرے میں کیسا اور کس طرح کا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت تفصیل کا متقاضی ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ اختصار سے بنیادی نکات بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں بھی جادو ٹونا عام ہے, جی, لیکن ہمارے یہاں کوئی معاشرتی روایت نہیں تھی جادو ٹونے کی, اسلامی ہونے کی وجہ سے. غیر اسلامی معاشرے میں اس کی روایت زیادہ ہے, بہت زیادہ رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم فرعونی معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بطور جادوگر دیکھا, نعوذ باللہ من ذلک, اور اس کو وہ معجزاتی قوت نظر نہیں آئی, اور اس نے اپنے معاشرے کے تناظر میں اسے بھی جادو سمجھا, اور اس نے جو چیلنج دیا وہ بھی جادو کے میدان میں دیا, کیونکہ اس کی دماغی سطح یہیں تک تھی. صحیح. اور اس زمانے میں اس سے ہمیں ایک اور بات جو ثابت ہوتی ہے کہ جادو کا جو نظام تھا, فن ساحری جو تھی, وہ اپنے عروج پر تھی. جی بالکل صحیح, یہ بات بالکل واضح ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیں جادو قدیم جاہلی معاشرے میں بابل وغیرہ کے دور میں, اور خیر بابل وغیرہ تو ہم بہت پیچھے چلے گئے, لیکن یہودیوں میں جادو قبالہ کی شکل میں رہا ہے ہمیشہ. قبالہ خود ایک پورا مستقل موضوع ہے بہرحال, لیکن یہ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں قدیم تہذیبوں میں نا یہ باقاعدہ ادب کا بھی حصہ بن گیا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ ادب پاروں میں بھی جگہ ملتی ہے جادو کے موضوع کو مختلف شکلوں میں. اچھا. شیکسپیئر انگریزی ادب کا بہت بڑا نام ہے, لیکن اس کی بعض ناولوں میں, بعض ڈراموں میں جادو کا بھرپور کردار ملتا ہے. ایک مشہور برطانوی ماہر فزکس ہے چارلس جان سیموئل تھامپسن, اس نے لکھا ہے کہ جادوئی رسم کی تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے, شیکسپیئر کے بارے میں وہ کہا ہے کہ شیکسپیئر کو جادو کے فن سے مکمل آگاہی تھی. اچھا صحیح. یہ اس کے اپنے تاثرات ہیں. اچھا اس کے زمانے میں بہت سے جادوگر بھی تھے بڑے مشہور. اچھا. پھر اس نے ان بعض جادوگروں کا بھی نام لکھا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں آئزیک نیوٹن جو تھے, بہت بڑے برٹش فزسسٹ تھے, ان کا بھی جادو سے کافی تعلق جوڑا جاتا ہے کہ ان کو بھی جادو کے بارے میں کافی علم تھا. مطلب یہ کہ بڑے مشہور لوگ جو تھے ان کا جادو سے تعلق رہا ہے. جی ہاں. تو یورپ کی جو معاشرہ ہے اس میں جادو بطور علم کے رہا ہے. اچھا آج اس نے ایک بڑی شکل اختیار کر لی ہے, باقاعدہ علم کا ایک شعبہ بن گیا ہے, اور اس کو سائنس کے شعبے کے طور پہ دیکھا جانے لگا. صحیح. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعلیم, تازہ خبر ہے, زیادہ پرانی نہیں ہے, کہ ایک تعلیمی ادارے میں باقاعدہ جادو کو بطور نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اچھا صحیح. تو ایز اے اکلٹ سائنس جو ہے, اکلٹ کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کا شعبہ بنا کر کے پڑھایا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک. جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ پی ایچ ڈی بھی کروائی جا رہی ہے جادو کے موضوع پہ, حیرانی کی بات ہے, بلکہ میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں. یونیورسٹی آف ایگزیٹر کے اندر اکلٹ سائنسز کی باقاعدہ ایک برانچ موجود ہے, ایک اسٹڈی آف برانچ اس کو کہا جاتا ہے. دا ٹرم اکلٹ سائنسز واز یوز ان دا 16th century, جو کہ 16ویں صدی میں پہلی بار یوز ہوئی, جو کہ یورپ ریفر ٹو ایسٹرولوجی, الکیمی اور نیچرل میجک. اس کو ایز این ایکیڈیمک ڈسکورس ایک سبجیکٹ کے طور پہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ ایمرج کیا, اور اس کے بعد چل کر اس کے اوپر ریسرچ موضوعات ڈیولپ کیے گئے. اور میجک کو یہاں تک کہ یونیورسٹی آف ایگزیٹر کے علاوہ یونیورسٹی آف ناٹنگھم, اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم نیدرلینڈس کے اندر بھی ایک کمپلوٹنس یونیورسٹی ہے, اس کے اندر بھی اس کو ایز اے ریسرچ موضوع کے طور کے اوپر لیا جاتا ہے. اور انگلینڈ میں جیسے آپ نے ذکر کیا شیکسپیئر کا, اسی کے ساتھ ساتھ آئزیک نیوٹن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کے اندر کام کرنے کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں. اور میجک کو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ہیری پوٹر سیریز بھی انگلینڈ کی ہی بنی ایک سیریز ہے, اور اس کے اندر بھی بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ سے بلکہ ضرور آگے چل کے پوچھوں گا کہ جادو کو تو آج کل گلیمرائز بھی کرتے ہیں. کچھ ایسے ریسرچ اسکالرز بھی ہیں جس میں ایملی سیلوف ہیں, جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک سبجیکٹ میٹر کے طور کے اوپر ڈسکس کرتی ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو موضوعات ہیں جادو, اور اس کو ایک ایکیڈیمک سینس دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک باقاعدہ پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہیں جادو اور اس کی چیزوں کے اوپر, تو آپ اس اینگل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جادو کی جو بذات خود حیثیت ہے دین و اسلام میں وہ بھی بتائیے گا, اور یہ کہ ایک دجالی معاشرے میں اس کا اوور آل کردار کس طرح سے رہے گا؟
لیکن جادو کی جو حیثیت ہے معاشرے میں وہ تو بالکل واضح ہے اسلامی نصوص کے مطابق جی کہ جادو کفر ہے اور جادوگر کی سزا بھی بڑی سخت ہے، یعنی قتل کیا جائے. ولا یفلح الساحر حیث ہوتا کہ جادوگر خواہ کسی راہ سے بے اللہ کے نزدیک فلاح نہیں پا سکتا. صحیح. اور فلاح نہ پا سکنا یقینی طور پر ہے. جی. اچھا جادو ہمارے معاشرے میں تو اسلامی معاشرے میں تو بالخصوص پروان چڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بھی پروان چڑھ رہا ہے. جی جی. اچھا مغرب میں اس کو جو ہے نا ایک سائنس کی شکل شاخ قرار دے کر کے اس کو مہذبانہ انداز میں پیش کر دیا گیا، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ایک فکری ہماری کی گئی تھی. جی جی جی. مثال کے طور پہ ادب میں اس کا ذکر کیا گیا، ماہرین فزکس نے اس کا ذکر کر دیا، تو اس طرح اس کے لیے راہ ہموار کی گئی کہ جادو کو قبول کر لیا جائے. وہ کیمسٹری میں محلولات بناتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں وہ آپس میں بدلتے ہیں تو جادو ہی لگتا ہے، تو اسی کو وہ جادو بنا کے پیش کر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. جی جی. تو موجودہ دور میں جو ہے نا اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے. اچھا جادو کی شکلیں مختلف ہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عمدہ بیان بازی ہوتی ہے یہ بھی جادو کی شکل ہے، یہ بھی سحر جو ہے نا وہ انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے. جی جی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، دولت، معیشت اور جادوگری یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں اور مل کے مشترکہ کاوش کر رہی ہیں. جی جی جی. جیسے ہم جس کو میڈیا کے میں تو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں، ان میں جادوگری بھی شامل ہے. اور جادوگری جو ہے نا وہ اب پرانی درجے کی نہیں رہی کہ کسی کو بطخ بنا دیا یا کسی کو طوطا بنا دیا، یہ سب تو پرانی چیزیں ہیں. اب جادوگری نے سائنس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اب جادوگری نے میڈیا کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. صحیح. تو اب جو یہ چیزیں یہ بڑی اہم ہے. ایک اور بات بڑی اہم کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے جو رسیاں پھینکی وہ سانپ کی شکل اختیار کر دی. بالکل. اور باقاعدہ قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پر اس پردہ پڑ گیا اور ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے. یہاں گویا کہ ایک اجتماعی جادو کا ذکر مل رہا ہے کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا نا، صرف ایک سکھات نہیں ایسا ہوا. تو جادو انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے. اچھا اجتماعی کے دائرے کو آپ بہت وسیع کر سکتے ہیں. میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ جادو اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال بھی لے لیجیے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے مکہ سے، عہد رسالت کی بات ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی سی بچے کی ولادت کافی دنوں تک نہیں ہوئی. تو اس وقت یہودیوں نے یہ دعویٰ پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے ان پہ جادو کر دیا تو اس لیے ان کی نہیں ہو رہی. عبداللہ بن زبیر سب سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جادو اجتماعی بھی ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ یہ بھی پورا دبستان ہے، پورا موضوع کا پہلو پورا بہت بڑا وسیع پہلو ہے. مثال کے طور پہ گانوں کے ذریعے جادو ہو رہا ہے، فلمی گانے بجائے جا رہے ہیں، میوزک کے ذریعے جادو ہو رہا ہے. بعض میوزک ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ بڑا اثر کر رہے ہوتے ہیں، ردم کر رہے ہوتے ہیں، سکون سے بیٹھا ہوا شخص بھی جو ہے لیرکس میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں، سکون سے بیٹھا ہوا شخص بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے تو تھرکنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری جو ہیں جادو کے مظاہر کی ابتدائی ایک شکلیں ہیں جس کو ہم لوگ سائنسی نقطۂ نظر سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں. ایسے کسی مطلب کچھ اس میں جیسے میں نے ذکر کیا لیرکس میں، میوزک میں اور یہ چیزوں میں ایک نازک سوال اس سے ویسے بنتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں میجک، بلیک میجک کہہ لیں، اسی طرح سے کچھ سیٹن ورشپنگ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، شیطان کی پرستش، اور وہ ہوتی کس کے انڈر ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے، فری میسنری، لیومیناٹی اور فری میسنز لاجز ہوتی ہیں. اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ کرتے ہوں گے، ظاہر ہے جادو ہی ہوتا ہے، اس کی بہت سی اقسام بھی اس کے اندر پریکٹس کی جاتی ہیں. کیا یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور کنیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دجالی معاشرے کے اندر بھی ان کا عمل دخل اور رول اسی طرح سے ہوگا، حالانکہ چھپا ہوا ہے لیکن اپنا وہ کام پورا کر رہا ہے اوپر؟ دیکھیں جیسے ہم نے گفتگو کی ابتدا میں بتایا کہ دجالی نظام کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک فرعونی نظام کو بطور مثال پیش کی. جی ہاں. اور فرعونی معاشرے کے جو اجزائے ترکیبی تھے، جیسے ٹیکنالوجی ہو گئی، قارون کا خزانہ ہو گیا، دولت ہو گئی، سامری کا جادو ہو گیا، اور پھر خدائی کا دعویٰ ہو گیا. تو یہ تین چیزیں یعنی ٹیکنالوجی، دولت اور فن ساحری، یہ جب اپنے کمال کو پہنچ جائیں گی، جو کافی قریب پہنچ چکی ہیں بہرحال اللہ عالم بالثواب، تب دجال کا ظہور ہوگا تاکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر سکے. تو گویا کہ معاشرہ اس کے لیے تشکیل پا رہا ہے. صحیح. یعنی دجالی معاشرے کے خد و خال میں جیسے سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا ان تین چیزوں کا، اس میں ابھی وہ کمال کو نہیں پہنچا، اس وجہ سے وہ اپنے جب کمال کو پہنچے گا تو پھر دجالی جو ہے وہ معاشرہ اس کا پورا گراؤنڈ تیار ہو جائے گی دجال کی خروج کے لیے. تو یہ اس کا ایک اوور آل جو خاکہ ہے وہ اس طرح سے بنے گا. تو بہت اچھی اس کی آپ نے ایک تو کی آپ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا کہ کس طرح سے دونوں چیزیں فرعونی معاشرے سے کنیکٹڈ ہیں. لیکن اس ضمن میں ایک سوال ہم نے جیسے کہ ہم ہر قسط کے اندر ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھی ہمیں اس قسط کے اندر بھی اپنی عوام لوگوں کے لیے اس چیز کو کہنا اور بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے دجال کو جو لوگ مسیحا سمجھیں گے، آپ نے ان کی سائیکالوجی ہمیں بتائی کہ یہ اس کی چیزیں ہیں جس وجہ سے وہ اس کو مان لیں گے. لیکن اب ان فتنوں سے
بچنے کے لیے ہمیں یہ بھی عوام کے لیے بتانا چاہیے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا وہ عمل کریں, کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان کا نہ صرف دجال کے آنے, اس کے آنے سے پہلے دجالی معاشرہ تو آ چکا ہے, اس دجالی معاشرے سے بھی تو بچنا مقصود ہوگا نا, تو وہ دجالی معاشرے سے کیسے بچیں فتنے میں؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ علم کی صحیح تعبیر یہی ہے اور مثبت تعبیر یہی ہے کہ صرف ڈرایا نہ جائے بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ بچا کیسے جا سکتا ہے, عملی ترکیبی کیا اختیار کی جا سکتی ہیں, عملی راہ کیا ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اجزائے ترکیبی جو بڑے بڑے نمایاں ترین شکلیں ہیں اور اسی کی پھر ظاہری شکلیں دوسری شکل اختیار کرتی ہیں, تو ان 3 بڑی شکلوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی کی فریب میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. صحیح, ٹیکنالوجی ہے اس کا استفادہ کریں اور مثبت استفادہ کریں, اس کی فریب میں نہ آئیں. اسی طرح دولت ہے, دولت کو ہم خدا نہ بنائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دولت کو ہمیں زندگی گزارنے کا ذریعہ بنانا چاہیے جتنی ضرورت کے مطابق, جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. یا اگر دولت آپ کے پاس کسی کے پاس زیادہ آ گئی ہے تو وہ خیر کے دوسرے کاموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یعنی دولت اسلام میں دولت قطعاً معیوب نہیں ہے. دولت کا جمع کرنا معیوب ہے. دولت فطری طور پہ جمع ہو بھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کسی کو بہت بے تحاشا دولت دیتا ہے اور وہ حق حلال کی دولت ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا استعمال بھی حق حلال کے ذریعے ہو, کوئی قباحت باقی نہیں رہتی, یعنی وہ عیاشی کے ذریعہ نہ بن جائے. جی. تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے. اسی طرح ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, قافلے آ رہے ہیں اور اللہ کے نام دے رہے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس دولت تو بہت تھی لیکن دل دولت سے متاثر نہیں تھا. تو قلب کی یہ صفائی, یہ پاکیزگی ہمیں چاہیے. بالکل صحیح. اس مادی دور میں تیسری یہ کہ جو جادو ٹونا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو میں نے جیسے کہ عرض کیا میوزک کے ذریعے بھی ہو رہا ہے, گانے بجانے کے ذریعے ہوتے ہیں. جب ہم ان منکرات کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس سے کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کوئی کسی شخص پہ جادو کر رہا ہے وہ تو اللہ رب العزت اس کی شر سے بچائے اور اللہ ہی بچانے والا بھی ہے. باقی یہ طے ہے کہ جادو کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور جو بھی جادو کرنے والا کروانے والا دونوں ہی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. بالکل. چاہے ہمارے معاشرے میں یہ پروان چڑھ رہا ہو لیکن یہ معیوب بات بھی ہے اور انتہائی خطرناک بات ہے اور ایمان کی نظر سے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک تو ہمارے معاشرے میں ہے, ایک وہ جو کفار کے معاشرے میں ہے. کفار کے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے. جی ہاں. اور بلکہ وہ تو اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے. جی وہ تو اس کو آرٹ سمجھتے ہیں. یہ ان کا تصور, ان کا تو تصور خدا مختلف ہے, تصور مادیت مختلف ہے. جی ہاں. تو تصور جو علم ہے وہ بھی مختلف ہے. تو یہ سارے تصورات ہی ان کے مختلف ہیں. تو اس کے لیے تو ہمیں کچھ اصولی اور اساسی باتیں کرنی پڑیں گی. ہم تو اپنے اہل ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں دجل و فریب کی دنیا کے حوالے سے کہ آپ کے لیے ایمان علم سے بھی زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پر قیاس علم ایمان کی ذرائع حصول کے ذرائع میں سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم کی اہمیت کو میں گرا رہا ہوں, علم حصول ایمان کے ذرائع میں سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دجال کی پیشانی میں جو کفر ہوگا اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہوگا جو صاحب ایمان ہو. یہاں صاحب علم کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سے صاحب علم نہیں بھی پڑھ سکیں گے, اور ایک جاہل آدمی جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوگا وہ پڑھ لے گا. تو فتنے کو پہچاننے کے لیے ایمانی بصیرت درکار ہے اور یہ سب سے پہلے نمبر پر. بالکل. اچھا, اس میں آخر پہ چل کر ہم یہ بات کہ آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ دجال اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دجالی معاشرے سے بھی بچنا چاہیے اور اس معاشرے سے بچنے اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے کچھ تدابیر آپ نے بتائیں. اب یہ کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں, کبھی کبھی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کچھ لوگ بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے. جو لوگ اس میں بہہ چکے ہیں, دیکھیں مادیت پرستی کسی نہ کسی بندے میں کسی نہ کسی حد تک ہوتی ہے, مجبوری صحیح کسی نہ کسی طور پہ وہ ہو جاتا ہے, ان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے کسی دوسرے شخص ہے ظاہر ٹیکنالوجی یا اس کا استعمال کر کے دولت کی چاہ بھی ہوتی ہے لوگوں میں. جادو میں سمجھتا ہوں لوگ جان بوجھ کر تو نہیں, لیکن جس طرح سے ویسٹ اس کو گلیمرائز کرتا ہے, جیسے میں نے ہیری پوٹر سیریز کہا دیکھے نا, اب وہ ہے کہ وہ اس کو میجک اوپنلی کہہ رہے ہیں اور لوگ اس کو بڑی آسانی سے قبول بھی کر رہے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح سے ہر ایک بندہ اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے, اس کے اندر وہ اس معاشرے کا حصہ بن ہی جاتا ہے. اب وہ بنا ہوا شخص اپنے آپ کو کیا معاشرے سے الگ کر لے, وہ کیا کرے؟ مطلب یہ کہ معاشرے سے خود کو الگ بھی نہیں کر سکتے, اپنا الگ معاشرہ بنا بھی نہیں سکتے. تو ایسے شخص کیا انفرادی طور کے اوپر بس اپنے آپ کو خلوت میں رکھ لے, یا پھر اپنی زندگی کو کس طرح سے پھر وہ ایک اچھے ٹریک کے اوپر لے کر آئے؟ ایک تو یہ کہ جو موجودہ مادی معاشرہ ہے یہ میڈیا کی جادوگری کے ساتھ چل رہا ہے. جی. اور اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ گلیمرائز کیا جاتا ہے ہیری پوٹر کو. جن بچوں نے اپنے بچپن میں ہیری پوٹر دیکھا ہے آج وہ جوان ہو گئے ہوں گے. بالکل. اور ان کے ذہن پہ جو اثرات اس کے پڑے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں
اثر انداز ہوں گے. بالکل بالکل بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیری پاٹر کی سیریز کے بعد جو ہے نا اس طرح کی فلمیں ملنے, فکشن پسندی ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے مسایا, اس میں دجال کو جو ہے گلیمرائز کر کے ابلیس کو گلیمرائز کر کے ابلیس کی بھی لوسیفر کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. یہ تو ہو گئے وہ ان کی مرکزی کردار. اس کے علاوہ پوری زندگی جو ہے گلیمرائز کر کے دکھائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ایک بدھو اور بے وقوف سیدھے سادھے انسان کے طور پہ نظر آتے ہیں جو شریف ہوتا ہے, اور ایک ایسا شخص جو اعلیٰ درجے کا کہنا چاہیے کمینہ خصلت ہوتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے کردار کا. تو اور پھر آپ جانتے ہیں ٹائم ٹریول کی فلمیں, ادھر سے اس دنیا سے اس دنیا کی فلمیں, اور دولت کا جیسا خمار دکھایا جاتا ہے اس نے لوگوں کے ذہنوں پہ بہت برا اثر ڈالا ہے. پھر فکشن پسندی بہت بڑی ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ اب پہلی فلمیں تھیں 100 کروڑ 200 کروڑ کی بزنس کرتی تھی, اب ہزاروں کروڑ ڈالر میں چلی گئی ہیں, بلین سے اوپر آرام سے جاتی ہیں, بہت چلی جاتی ہیں, اور ان پہ لاگت بھی بہت لگائی جاتی ہے, اور وہ پورا وصول کر لیتی ہیں, بلکہ کئی گنا وصول کر لیتی ہیں. تو یہ کئی گنا وصول کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ جو ہے ان چیزوں پہ متاثر ہو رہا ہے, اور متاثر کرنے کا سب سے بڑا آسان ذریعہ یہی میڈیا ہے. بالکل بالکل. مطلب کوئی بھی فلم اگر فلاپ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ اپنا پیسہ نکال کے دے ہی جاتی ہے عام طور پہ, اس قسم کا تو یہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس سے بچنے کے لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھنا ترک کریں گے تو آپ کے تصورات ذہنی میں کافی تبدیلی آئے گی. صحیح. ایک عام آدمی, مگر وہ گلیمر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر دل بھی رہا نہیں جاتا. یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ اہل ایمان جو بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے وہی اس سے بچیں گے. صحیح. زیادہ تر لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک تو ہو گئی یہ بہت واضح وجہ ہے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں مادیت پرستی کے حوالے سے, تو یہ ساری چیزیں دراصل مادیت پرستی ہی پیدا کر رہی ہیں. یعنی ہم اگر مرکزی نقطے پہ آئیں گے نا کہ یہ تینوں کیا پیدا کر رہی ہیں, تو ایک مادی معاشرہ پیدا کر رہی ہیں. تو مادی معاشرے میں بچنے کے لیے سب سے پہلی میں نے اہم بات یہ کی تھی کہ دل کا پاک اور صاف ہونا بہت سخت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, اس سے آپ کو کنارہ کرنے نہ مذہب کہہ سکتا ہے نہ اللہ نے کہا ہے, اور نہ آج کے حالات میں یہ ممکن ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ موبائل چھوڑ دیں. میں نے جیسے کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران کہا کہ ہم جو یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال ہے. ہم یہاں فلمی اداکاروں پہ بھی باتیں کر سکتے تھے, کسی فلم کا ریویو بھی کر سکتے تھے, وہ منفی استعمال ہوتا ہے, معاشرے میں شر کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے, معاشرے کو مزید دجالی نظام سے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے. بالکل. تو ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کیا جائے, دولت کا مثبت استعمال کیا جائے, اور ہر طرح کے شرور سے بچا جائے اور شیطانی فتنوں سے بچا جائے, جس میں جادو سر فہرست ہے. جادو سے بچنے کے لیے میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا, کیونکہ معاشرے کا بچنا بہت سخت ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجل و فریب کی دنیا سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی جس صورت کی طرف نسبت دی تھی وہ ہے سورہ کہف, اور اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے کی بات کی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کو صرف, میں کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو رسم رواج سمجھ کے رٹا لگا کے پڑھ لیں, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطالعے پہ غور کریں. تو سورہ کہف مجموعی طور پہ ایک ایسی صورت ہے جو اثر دجالیت کا چہرہ دکھاتی ہے, اور مجموعی طور پہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں اس فتنوں سے بچنے کی راہ بھی. اور اسی کے ساتھ شیخ اگر آپ آخر پہ اپنی کوئی کمنٹس آخر پہ دینا چاہیں تو اس کے اندر عوام کی رہنمائی کے لیے بہت اہم ہوگا. دیکھیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں نمرود کا کردار بھی ہے جس نے آگ میں پھینکا, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی جو آگ میں خوشی خوشی چلے گئے. ہمارے سامنے تاریخ میں مثالیں بہت ساری موجود ہیں. اصحاب الاخدود کا کردار بھی موجود ہے جہاں ایک پوری قوم کو چاہے وقت نے آگ کے کنویں میں پھینک دیا, اور ان لوگوں کا بھی کردار موجود ہے جو خوشی خوشی اس میں داخل ہو گئے, وہ اللہ کے رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے داخل ہو گئے. تو ہمارے دور میں آج بھی ایسے کردار موجود ہیں. ہمارے یہاں آج بھی سامری کا پتلا موجود ہے, اس کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں. موجودہ دور میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم دولت کا حصول کریں اور دولت کو اپنا خدا بنا لیں, اور دوسرا کردار ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ اٹھا لیں. تو ایمان کی سلامتی ماضی میں کن کرداروں کے ساتھ رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو یاد رکھا ہے, لیکن اس دور کا بادشاہ جو ہے وہ آج کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا ہے, تنہا ایک امت قرار دیا ہے, لیکن نمرود ایک ذلت کی علامت بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے, یہ ان کی عظمت کی علامت ہے, جبکہ وہ ایک عام لوگ تھے اپنے معاشرے کے اور بڑی تعداد تھی. لیکن اصحاب الاخدود کو عذاب میں مبتلا کرنے والے, گڑھے میں پھینکنے والوں کو کوئی دنیا نہیں جانتی. تو انشاءاللہ عزیز خیر اور سلامتی جو ہے وہ ہر دور میں ایمان کے ساتھ ہی وابستہ ہے. تو آج جو اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ اٹھائے گا انشاءاللہ روز حشر وہ ضرور سرور ہوگا. ایگزیکٹلی. میں آخر پہ ایک دو چیزوں کا اضافہ کر کے اجازت چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ جو مغربی اور وہ معاشرہ جو کہ بالکل دجالیت میں جکڑا ہوا ہے وہ کس طرح سے پروجیکٹ کرتا ہے, پورٹری کرتا ہے چیزوں کو. ہم نے ذکر کیا کچھ چیزوں کا, میڈیا کے ذریعے وہ کیسے کرتے ہیں. میں نے آگے ذکر کیا کہ ریسنٹلی میک اے وش جینی کے نام سے ساؤتھ کوریا کی ایک سیریز آئی تھی, اس میں ابلیس کا
प्रोटैगनिस्ट का नाम इब्लीस रखा हुआ है, जिनका अरबी ज़ुबान से ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने रखकर उसको ग्लैमराइज किया हुआ है कि इससे बचाएं। और आपको भी पता होगा ये सुपर हीरो के कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, बैटमैन की, उसकी क्या सुपर पावर दिखाई हुई है, वो खुद बोलता है मेरी सुपर पावर ये है कि मैं अमीर हूँ। अमीर होने को सुपर पावर यहाँ पर बताया जाता है। तो मेरा आखिर पे यही है कि गालिबन एक हदीस है जैसे कि आखिर ज़मां में, आखिरी दौर में जो कोयला है, ईमान जो है, वो इस तरह से होगा कि इंसान जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ ले। तो आज की सुपर पावर मैं ये कहता हूँ कि ये है जो ये हदीस में आती है। ये नहीं है कि जो आपको दिखा रहे हैं, वो तो आपको दज्जल ही दिखा रहे हैं कि पैसा कमाएंगे तो आपकी वो सुपर पावर है, वो नहीं होगी। जाहिर है जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो होगी जो आपको हदीस में बताई है। ये सुपर पावर है कि जितना इसको मजबूती से पकड़ लेंगे, उसी के साथ मेरा ख्याल है कि आपकी सुपर पावर वही बनकर आपके सामने आएगी। तो मेरे ख्याल है कि इसी नोट के ऊपर हम नाजरीन से इजाज़त भी चाहेंगे, और ये कि हमने कोशिश की, जितनी कोशिश कर सकते थे कि इस दज्जालियत के मौजू के ऊपर आपको आगाही दें। और इसी के साथ साथ ये कि पहले की तरह ही आपका कोई मशवरा, कोई रिकमेंडेशन, कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।